بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں سے ایک کتاب زلف و زنجیر، اشوار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستان وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جس کا عنوان ہے سوداگر کی بیٹی۔ کہتے کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم عیش پسند بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی ہولناک جساسوں سے تنگ تھی۔ اس کے جاسوسی کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کی گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک محجبین دوشیزہ پر پڑی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی، حسن و جمال کا ایک مرقع تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی پڑی، جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا، اسے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا: وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک ماہ کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ اس کے تصور میں ایک لمحے دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط شکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسا غارت گر ہوش میری نظر سے نہیں گزرا تھا، جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا: جہاں پناہ، صبر سے کام لیجیے۔ شاہی اقتدار کا یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کے خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں توڑ لا سکتے ہیں، یہ مائع کامل تو زمین کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کا انتقال ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو اطلاع دی، خوشی سی بانچیں کھل گئی۔ اس نے فوراً وزیر کو حکم دیا: ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن شاہی کارندوں کا ایک دستہ بڑے شخص کے مقام پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بھتیجے نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا: دروازہ پر بلا کر کسی نے آپ سے کیا کہہ دیا؟ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں۔ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا: شاہی کارندے آئے ہیں، بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، کوئی بلا تو نہیں نازل ہونے والی؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا: خدا اپنے حبیب کا صدقہ کرم فرمائے، بادشاہوں کی طلبی خطے سے خالی نہیں ہوتی۔ قرینِ مسلط یہ ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیے، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور صورتحال افسوسناک اور ہتک امیز ہو جائے گی۔ کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی، خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و کرم کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست خاں کے قریب زرزگار تخت پڑا، اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہری کے اکرام خسروان دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا: اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے۔ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے جواب دیا: جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی، ان کے چشم الطاف سے ہمارے فخر و اعزاز کا ایک زرعی موقع عطا فرمائے ہے، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت
غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، عزت و وقار کے ساتھ خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو صبح ہونے سے پہلے تمہاری بھتیجی حرام سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر پورا شخص کانپ اٹھا۔ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات کے بوڑھے چچا کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ آپ ندامت اور پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں میں بادشاہنہ کروفر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھتے ہوئے چچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئیں۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کا رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں وہ اپنا تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اور سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شفتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ نسیم عیش کی موجوں سے کھلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا ہے کہ شاہی محلوں کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرح عشق وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اٹھتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہ ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل کو شاہ گزرتا تھا، کئی کئی دن تک بادشاہ سے اس کی ملاقات کو فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ دجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنی حرم سرا میں داخل کرتا ہے اور جب ہوش کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہہ خانے میں سے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار پارسا عورت تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز و گداز سے اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کار سازی پر اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کسی دن خون خوار افریدیوں کا یہ طلسم توڑ کر رہے گی۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل میں مرجع کی دت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندہ کی سیر کروا دوں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبر سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہہ خانے میں لے چلو۔ شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا
اس نے کوئی بہت بڑی مہم سر کر لی۔ دوسرے دن علی صبح نماز سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پیچیدہ راستوں اور زینوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہہ خانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کو ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجیے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے یکت لخت اوجھل ہو گیا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ راستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب اپنا نقاب الٹ دیجیے۔ ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا۔ کچھ عورتیں مغموم اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئی۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ جواب ملا، مطلب یہ کہ ہر 6 مہینے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کرانے لائی ہے اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ خرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں لے کے آتی ہے، دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سلسلہ رکھ کر یہاں رہیے، آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی۔ دروازہ مقفل ہو گیا تھا۔ اب زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بڑے صدمے کی چوٹ اپنے تئیں سنبھال نہ سکی، گش کھا کر گر پڑی۔ تہہ خانہ کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ 1-2 روز تک ملکہ کی بے چینی انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ کسی پہلو اسے قرار نہیں مل رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بہن، بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت مت کرو۔ شروع میں ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے، پھر بعد میں اس تہہ خانے سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اس تہہ خانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں قید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں سیر کرا لائیں، اس طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔ ملکہ نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ عورت کے پیچھے چل پڑی۔ تہہ خانے کے مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کروایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تہہ خانوں کی آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھینچ گیا۔ اس نے اپنی ساتھ والی عورت سے کہا، تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤ۔ یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی، بے ساختہ اس کی طرف دل کھینچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی، ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ نظر سے نظر کا چار ہونا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہی۔ اسی عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، غزالہ! ادھر سے آواز آئی، بڑی آپا! بڑی آپا! دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئی۔ دیر تک دلوں کا طوفان اشکوں کا سمندر نہیں تھما۔ ادھیڑ عمر عورت کے لیے یہ واقعہ ایک ماہ میں سے کم نہیں تھا۔ اس نے چنبے کے ساتھ دریافت کیا، ملکہ، اس مظلوم لڑکی سے تمہارا کب سے جان پہچان ہے؟ فرد تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز کہانی سنانا شروع کی۔ یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کا ایک دیہات میں تھا۔ ہمارے والدین بہت بڑے فاضل، نہایت عابد و زاہد شخص تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی رگوں میں اس درجہ سرایت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جانا میں
ان کی پلکیں بھیگی رہتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر ان کی گریہ شوق کے لیے تلاطم کا وقت ہوتا تھا۔ ان کے بال بال سے سوز و گداز عشق کی چنگاری پھوٹتی پڑتی تھی۔ جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے ساتھ صوم و صلاۃ کے نظر پیش کرتے تھے، بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا تو کہ بحر و بر اور دشت و جبل سارے فاصلے مٹ گئے، حضور جہاں نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کے بالکل قریب کھڑے ہو کر ہم عرض سے دعا کر رہے ہیں۔ والد بزرگوار چھوٹی بہن سے بہت زیادہ مانوس تھے اور فرمایا کرتے تھے، اس کی پیشانی میں ابدی ساعتوں کا نور دیکھتا ہوں، وہ فضل و شرف کے اسماء کی مشتری ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبہ شوق تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ذرا سی ہوا لگتے ہی دبی ہوئی چنگاری دیکھنے لگی۔ اچانک انہوں نے دیار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراسانے میں والد صاحب کے سفر حرمین کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانتا بن گیا۔ بہت بڑی تعداد والد صاحب کی شریک سفر ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ شام آ ہی گئی جس کی سحر و تمناؤں کے ہجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آمدہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بزید ہو گئی۔ وہ بے اجاز کے مقدس سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا ناز والد صاحب سے نہیں دیکھا گیا، چنانچہ صبح ہوتے ہی والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فجر طلوع ہوتے وہی نماز سے فارغ ہو کر عازمین مقدس کا قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج تک قافلے کا گرد نظر آتی رہی، اشکبار آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہی۔ جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو حسرتناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے واپس لوٹ گئی۔ چونکہ کئی سال بیشتر ہماری والدہ محترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھی، اس لیے میں والد بزرگوار کے واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ قافلے کی واپسی کے دن جب قریب آئے تو میری مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار والد بزرگوار کو اس دیار اقدس کی حاضری نصیب ہوئی تھی جہاں کے تصور ان کی آرزوؤں کی دنیا آباد رہا کرتی تھی۔ شوق کے امنگوں میں ڈوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاری شروع کر دی۔ آنگن سے لے کر باہر تک سارا گھر صاف ستھرا کر کے چمن بنا دیا۔ شہ نشین جو والد صاحب کو نشست گاہ تھی اسے دلہن کی طرح سجا دیا۔ ایک دن یہ خبر موصول ہوئی کہ کل صبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انتظار شوق میں اس روز رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہر طرف قافلے کی آمد کا شور برپا ہو گیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر راہ گزر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی اپنے والد بزرگوار اپنی بچھڑی بہن کی راہ گزر میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھانے کے لیے دروازے پر آ کھڑی ہو گئی۔ دیدہ شوق واقعے ہوئے اپنے باپ کے مقدس قدموں کا غبار کا انتظار کر رہی تھی۔ قافلے کا ایک شخص اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا آیا۔ اس نے مجھے لرزہ خیز خبر دی، خدا تمہیں صبر کی توفیق دے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ تمہارے والد محترم تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا۔ اس کی زبان سے فقرہ سنتے ہی میں گش کھا کر گر پڑی۔ سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ دن دہاڑے ہماری آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی یتیم تو تھی ہی، اب اپنے دانست میں باپ کی بھی یتیم ہو گئی تھی۔ اسی لیے چچا نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا۔ چچا بھی اس واقعے سے اتنا شکستہ خاطر ہو گئے تھے، انہوں نے آبائی وطن چھوڑ دیا اور سمرقند میں بوت و باش اختیار کر لی۔ ملکہ نے اپنی درد انگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، یہاں تک تو مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد واقعہ مجھے معلوم نہیں۔ والد صاحب کہاں ہیں؟ میری چھوٹی بہن غزالہ اس تہ خانے میں کیسے پہنچی؟ اسے تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے۔ اس دیر عمر عورت کے اصرار پر غزالہ نے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہانی کا باقی حصہ سنایا۔ حجاز کے سفر میں والد بزرگوار کا یہ معمول تھا کہ جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عام لوگوں سے ہٹ کر دور ایک گوشے میں پسند کرتے تھے، ان کی عبادت ریاضت خیال کی یکسوئی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا، قافلہ ایک گھنے جنگل کے عبور کر رہا تھا۔ شب و روز چلتے چلتے کئی دن بیت گئے لیکن جنگل کی مسافت ختم ہونے کو نہیں آئی، جس کی وجہ سے قافلہ بہت تھک چکا تھا۔ اس لیے تیسرے دن شام کے وقت ایک پہاڑ کے دامن میں رک گیا۔ رات اندھی تھی،
رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، سوائے چند مہمانوں کے سارا قافلہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کنارے کے نزدیک والے بزرگوار نے اپنا خیمہ نصب کرایا اور تہجد کی نماز میں مصروف تھے۔ میں ایک گوشہ میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں میں آواز میرے کان میں آئی۔ میں فوراً جاگ اٹھی، خیمے کے باہر ایک شخص کو کہتے سنا کہ جلدی کرو، یہی وہ خیمہ ہے۔ اب یہ جملہ ختم بھی نہ ہو پایا تھا کہ چند بھاری کم جسم والے سپاہی خیمے کے اندر گھس آئے۔ انہوں نے کند پھینک کر مجھے اور والد صاحب کو گرفتار کر لیا۔ شکنجوں کی طرح میرے ہاتھ اور پاؤں کس دیے، میں بالکل بے بس ہو گئی۔ اس کے بعد ظالموں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک تیز رفتار گھوڑے کے پشت پر باندھ دیا۔ جس وقت سپاہی نے گھوڑے کو دوڑایا تو میں نے دیکھا والد بزرگوار بھی اس طرح ایک گھوڑے کے پشت سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہاں لے جایا، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہیں، آج تک بقد حیات ہیں یا وہ بھی خدا کو پیارے ہو گئے۔ رات بھر پوری قوت و رفتار کے ساتھ گھوڑا چلتا رہا۔ صبح کو جب میں اٹھی تو مجھے گھنی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک چشمے کے کنارے اتارا گیا۔ میرے ساتھ 2 گھوڑ سوار اور بھی تھے جو دائیں بائیں دونوں میرے سینہ تان کر چل رہے تھے۔ اب میرا کمند کھول دیا گیا، لیکن تکلیف کی شدت سے سارا جسم چور چور ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے چل کر چشمے کے کنارے پہنچی اور وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ انوس میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں اپنا منہ ڈھانپے ہوئے کنارے بیٹھ گئی۔ فرتے تحریر سے مجھے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک سپاہی نے مجھے پتنز کرتے ہوئے کہا، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آج شام تک تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بنا دی جاؤ گے، شاہی محل میں پہنچ کر تمہارے دن پلٹ آئیں گے۔ یہ سنتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ کسی طوفان کا بند ٹوٹ گیا۔ میری ہچکیوں سے گداز سے چٹانوں کے جگر میں شکاف ہو گیا۔ ایک بھیکناک بھیانک انجام کے خوف سے میں لرز گئی۔ خدائے کردگار اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں دل کی خاموش فریاد کے سوا اب میرے لیے نجات کی کوئی سبیل نہیں رہ گئی تھی۔ والد کا غم الگ سہانی روح تھا۔ خود اپنا حال یہ تھا کہ مارے شرم و غیرت کے زمین میں دفن ہونے کو جی چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادموں نے گھوڑے کی پشت پر مجھے سوار کرایا، گٹھڑی کی طرح باندھ دیا۔ جسم کی اذیت کے علاوہ روح کا کرب سب سے زیادہ جاگسل تھا۔ گھوڑے کے پشت سے بندھی ہوئی نیند بے ہوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام کو ایک وادی کے قریب پہنچی تو سامنے ایک نہایت عظیم ایوان نظر آیا۔ سپاہی نے مجھے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو، یہی وہ شاہی محل ہے جہاں تم نے ملکہ بن کر رہنا ہے۔ پھر زخموں پر نمک کی ٹیس محسوس ہوئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پہرا دینے والے سپاہی نے آواز دی، محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دو۔ باغ پکڑتے ہوئے ایک شخص گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھا۔ محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازہ کھلا، اندر سے چند نوجوان عورتیں باہر نکلی اور مجھے گھوڑے پر سے اتار کر اندر کی طرف لے گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ شاہی محل کے کنیزیں ہیں جنہیں میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا۔ ان کنیزوں نے لے جا کر مجھے ایک آراستہ مقام میں اتارا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں میں نے وضو کیا اور مغرب کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں فرتے غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ والد بزرگوار کے فیضان عشق کے صدقے میں مدینہ ہماری روحوں سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ تصور کے سہارے سنہری جالی کے قریب پہنچ گئے۔ ایک بے قرار فریادی کی طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، چوکھٹ کی کنیز اپنی آبرو کی بھیک مانگتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بڑے باپ کے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیجئے، ظالموں کے چنگل سے میری ناموس کو بچائیے۔ کہتے کہتے میرے اوپر شدت کرب سے کشی طاری ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ ہوئی تو دیکھا کنیزیں میرے سرہانے کھڑی پنکھا جھل رہی ہیں۔ میں ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی 1000 کوشش کی، لیکن میں نے یکلخت خاموشی اختیار کر لی تھی۔ رات جب تھوڑی سی ڈھل گئی تو میں نے دیکھا چند کنیزیں اس گھر میں داخل ہوئی۔ ان کے ہمراہ چند صندوق بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تمہاری قسمت کے ستارہ، آج اوج ثریا پر چمکنے والا ہے۔ ہوش میں آؤ، یہ موقع آنسو بہانے کا نہیں، خوشی سے مچل جانے کا ہے۔ سامان آرائش لیے ہوئے یہ مشتائیں کھڑی ہیں، تمہیں انہیں اجازت دو، وہ تمہیں دلہن بنائیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے خداداد حسن کا چہرہ سنا ہے، اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گیا۔ شاہی محل کے چند وفادار سپاہیوں کی بدولت بادشاہ کی زندگی قرار واپس لوٹ آیا۔
یہاں پہنچ کر غزالہ اب دیدہ ہو گئی، بولتے بولتے ان کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو کہ ان کنیزوں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ سخت حیران تھی، چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا؟ میں یہ وحشتناک خبر سنتے رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ مشتائی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، مجھے سمجھانے لگی۔ ہر چند انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں یکلخت خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیز توڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسنے لگی۔ جہاں پناہ اجلا روسی میں کب سے منتظر بیٹھے، تم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جھک مار رہی ہو؟ چلو جلدی کرو ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں۔ مشتاؤں نے دربی زبان میں جواب دیا، ہم کیا کریں؟ جوڑے کی تھال لیے کب سے خوش آمدیں کر رہی ہیں، لیکن ان کا دماغ تو ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ بات تک کرنے کی روادار نہیں ہے۔ دلہن بنانے کا کیا موقع دیں گے؟ آخر ضد بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر کنیز نے غصے بھری آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ نہ معلوم کون سی قیامت توڑے گی۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کنیزوں کا ایک دستہ لیے چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کے اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خبر تو لینا، ابھی تک یہی سمجھ رہی کہ آغوش یا مادر میں ہے، کب سے ان کا رسوا بہہ رہا ہے۔ ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ٹھنڈے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو آج ان کا دریا ہٹ توڑ دو۔ اجلا روسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشہ حرن ہو جائے گا۔ اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی کنیزیں آگے بڑھیں، چاروں طرف سے بے تحاشا مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا اور دوسری طرف مشتاؤں سے کہا، جلدی کرو، مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آ گیا۔ رہ رہ کر یہی دل میں ہوک اٹھتی کہ خدا کا کوئی غیبی ہاتھ کیوں نہیں نمودار ہوتا۔ مدینے سے رحمت و امداد کا قافلہ اترنے کے لیے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ ناموس کو خرمن جل جانے کے بعد کوئی آ کر بھی کیا کرے گا؟ مایوسی کے گرداب میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد ہلنے لگی۔ ایک ایک کر کے اعتماد و امید کی وہ شرازے بکھیرنے لگے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مضبوط تھے۔ صحت کی طہارت، سلامتی کا یہی ایک آخری سہارا تھا، سو اب وہ بھی دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی کہ غیبی کارسازیوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھی کہ وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی ہیں۔ اسی امید و بیم کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر اچانک کشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ منظر دیکھ کے شدت کرب سے بے قابو ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میری آبرو بچائیے۔ ابھی میری چیخ فضا میں تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لہجے میں اطلاع دی، اے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایت مولع قسم کے زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح بستر پر تڑپ رہے ہیں، پاسبانوں کو جلدی خبر کر دو، وہ فوراً شاہی طبیب کو بلا لائیں۔ جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں، خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک صحن محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام کنیزیں اور مشتائیں میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئیں، ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگی۔ آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا اب کی نہ شکست کے زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کہ میری آتش فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کے معنوی سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کی تاریک ویرانے میں اچانک کسی شاداب گلستاں کی طرح لہلا اٹھے۔ اب سجدہ شکر کے اضطراب سے میری پیشانی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سر کے بل میں زمین پر گری تو پوری بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز و بندگی کے مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ کئی بار فرط مسرت میں اچھل کر عرش الہی کے کنگروں کو چھو آئے۔ میری روح کے نہا خانوں میں کہ بیچارہ گری کا یہ یقین جھاگ اٹھا تھا کہ اب اسے صلاح دینا آسان نہیں تھا۔ کئی پہر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا۔ جیسے مجھے تنہائی کا موقع ملا، میں نے شیطان کو مہیا کیا ہوا پیرہن فوراً اتار دیا۔ اسے اپنے نیلی پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو گئی جو کہ میں اپنی زبان پر کفر چڑھا چکی تھی، اس لیے میں اس واقعے کے انجام کے متعلق کسی سے دریافت نہ کر سکی۔ لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و فغاں کی آواز سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ قہر الہی کی مار بڑی جاں گسل ہے۔
صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنیزیں باتیں کر رہی تھی، نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچوں تھا، ابھی تک اس کا ذہن نہیں اترا۔ سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ طلسم ہوشربا کی طرح جانے کہاں غائب ہو گیا۔ محل کے ایک ایک چپا چھان مارنے کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ دوسری کنیز نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اور سب سے لرزہ خیز خبر تو یہ ہے کہ دربار کے رومی طبیب نے کہا کہ بادشاہ کا اس زہر سے جانبر ہونا بہت مشکل ہے۔ بالفرض علاج معالجے سے اسے اچھا ہو بھی گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ چونکہ اب سائے محل کے توجہ بادشاہ کے علاج کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اس لیے ان ایام میں میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ تسبیح، درود و تلاوت، نماز کے علاوہ میرا کوئی مشغلہ نہیں تھا، نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تھا، نہ بجرو ایک دو کنیزوں کے جو میری ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے معمور تھی، نہ کوئی میرے قریب آتا۔ میری زبان بندی نے مجھے بہت سارے مصائب سے بے خطر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی یکسوئی کے باعث اب میری روح کو لطافت ملکوتی شہست سے دن بدن قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مدینے کے آسمان سے سفید بادلوں کے امڑتے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں رہا کرتے تھے۔ اب ماتھے کی آنکھوں سے میں اس حقیقت کا شب بروز نظارہ کرنے لگی تھی، مسلموں کی آہ کس طرح آسمان کے دریچوں سے گزر کر باب رحمت پر دست دیتی ہے۔ جلووں کے اسی عالم میں رنگا رنگ میں میرے کئی مہینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست تازگی کا خوشگوار موسم حافظے سے کبھی اوجھا نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اشکبار آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، محل کی ایک کنیز آئی اور دو زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ جب میں تلاوت سے فارغ ہوئی تو اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ کی تقدس معاب زندگی سے بے حد عقیدت ہو گئی ہے۔ آپ نے اللہ سے نے پہاڑوں کے جگر میں شکاف ڈال دیا ہے۔ اب آپ اپنی بے داغ زندگی کو زیادہ آزودہ نہ کیجیے، ظالم کو اپنے کرتوت کی سزا مل گئی ہے۔ طبیبوں نے کہا کہ بچوں کے زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی، اب وہ بہت دن تک اچھا نہیں ہوگا۔ مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پتھر پگھل جاتا ہے۔ اب میرا درد کسی درما کا محتاج نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کنیز کی باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی سے مدت میں 6 مہینے کی طویل مدت گزر گئی۔ اچانک ایک دن ایسا محسوس ہوا پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ آخر ایران ہی ایک طبیب دست شفا ثابت ہوا، اسے علاج سے جہاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحت یابی ہوئی، ورنہ مملکت کے سارے طبیبوں نے اس زخم کا لا علاج قرار دیا تھا۔ دوسرے کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ غسل صحت کس دن فرمانے والے؟ جواب دے، اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ چلا ہے دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سننے میں آیا ہے جہاں پناہ کے غسل سے ان کے دن غزالہ نامی جو لڑکی اس محل میں قید ہے، ان کی حجلہ عروسی میں داخل کی جائے گی۔ یہ وحشتناک خبر سن کر میرے دل کی بے قراری میں موسم لوٹ آیا، پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا، پھر میں اندر ہی اندر سے لگنے لگی۔ میرا یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا کہ اس بار بھی رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی۔ میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے میرے ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ کچھ دنوں کے بعد محل میں اندر سے لے کر باہر تک کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادی آنے کی آواز سے رگ و جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔ ایک دن شام کو وہی شوخ و عیار کنیز میرے پاس آئی، یہ پیامے مرگ لے کے آئی، لاڈلی محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ ہو گیا، اب تو یہاں کا ماحول راز آ گیا ہوگا۔ آج پھر تمہیں دلہن بنانے کے لیے مشتائیں آ رہی ہیں، مجھے امید ہے بغیر کسی مزاحمت کے تم ان کی پیشکش قبول کر لو گی۔ آج جہاں پناہ کی جشن صحت کا دن ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارے اخلاق کی فریضہ ہے۔ یہ جاں سوز خبر سنا کر بدبخت چلی گئی۔ میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مشتائیں کنیزوں کا دستہ لیے پھر میرے پاس آئیں، میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو انہوں نے نہایت رازدانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں ان کی طرف منہ پھیر لیا تو ہاتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے، مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مشتائیں ٹوٹ پڑی اور جس حد تک وہ مجھے بدل سکی بدل دیا۔ اس کے بعد کنیزوں نے مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہوئی، میں نے ساری آرائشیں نوچ کر پھینک دی۔ اس درمیان میں وہ بدبخت کنیز بھی آ گئی، اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھر گئی، نہایت سخت کہنے لگی۔ اس کے بعد کنیزوں کو حکم دیا، یہ نہیں مانتی تو اس حال میں حجلہ عروسی تک اسے پہنچا دو۔ اس کے بعد ظالموں نے زبردستی مجھے اپنی گود میں اٹھایا، حجلہ عروسی میں نے جا کر بٹھا دیا۔
بدن ہاتھ کنیز بھی وہاں موجود تھی، میری طرف منہ کر کے کہنے لگی، ابھی جہاں پناہ دربار میں عمادین سلطنت کی مبارکبادیں قبول کر رہے ہیں، جیسے ہی توپ سرد ہوگی وہاں سے اٹھ کر حجلہ عروسی میں تشریف لائیں گے۔ دروازے پر کنیزوں کا پہرا تھا، میں اندر اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب میں اپنے ناموس کے مدفن کے قریب پہنچ چکی تھی۔ پردہ غیب سے اب تک کوئی ہاتھ نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے ایمان و یقین کی دیوار ہلنے لگی، پھر مایوسی کے گرداب میں میرا دل ڈوبنے لگا۔ امید کو ٹمٹماتا ہوا چراغ جل رہا تھا تو وہ آندھیوں کی زد پر تھا۔ دل کی امید و بہم کا یہی عالم تھا کہ اچانک توپ سرد ہوئی، ایک چنگاری اڑی، امید کا سارا خرمن جل گیا۔ ہٹو بچو، مبارک سلامت کے شور سے سارا محل گونج اٹھا۔ اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی، شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے لگی، دہشت سے میری رگوں کو خون ملتمس ہونے لگا۔ موت کے سوا کوئی ناموس کا محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ اسی عالم سود میں ایک بدبخت کنیز نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا، ادب سے کھڑی ہو جاؤ، جہاں پناہ زینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر نشتر کی طرح میرے کلیجے میں چبھ گئی۔ میں ایک دم اٹھی، میرے دم گھٹنے لگا۔ میرے اعتماد یقین کا شیرازہ بکھیرنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں محل کے زیر حصے سے ایک شور بلند ہوا۔ وہی کنیز غائبانہ طور مجھ سے مانوس تھی، میرے پاس دوڑی ہوئی آئی، ہانپتے ہوئے کہا، اب اپنا خون نہ جلائیے۔ مدینے کے حصن میں سے چاروں گھروں کا قافلہ آ گیا۔ بادشاہ زینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر دے کر واپس لوٹی، وہی شوخ عیار کنیز آفتہ خیزہ میرے پاس آئے، اسے کہا فوراً کمرہ خالی کر دو، جہاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں اٹھا کر یہاں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر الہی بجا لاتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج میرے ایمان و یقین کے عروج کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں دستے غیب کی توانائیوں کا بے حجاب تماشا دیکھا تھا۔ یہ راز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسان کسی آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رحمت کار ساز اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا آباد رکھے طیبہ کی نورانی سرزمین کو گرتی کے مسلموں کو پناہ گئے، کوئی کہیں بھی رہے، دل مخمول کا نالہ ذرائع کا نہیں جاتا۔ اسے آکار اور بددینیت بادشاہ کے علاج کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ جب سے میں یہی ہوں، جہاں پہنچ کر غزالہ اپنی بہن ملکہ سے لپٹ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قید خانے میں غزالہ سے ملاقات کے بعد اب اپنے ہی کمرے میں سے بلا لیا، دونوں بہنیں ساتھ رہنے لگی۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک صبح کو غزالہ گھبرائی ہوئی اٹھے، ملکہ کو بیدار کیا۔ ملکہ نے آنکھیں کھول دی، حیرت کے عالم میں گھبرائے ہوئے دریافت کیا، نصیب دشمنا کیا بات ہے، جلدی کہو۔ غزالہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی خاص بات نہیں آپا، نے ابھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے گھوڑوں کی نہ ٹوٹنے والی قطار دیکھی ہے، جن پر نہایت جمیل و شکیل نوجوان سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں، ان کی اونچی کلیوں سے عجیب طرح کی ہیبت ٹپک رہی تھی۔ میرے سینے پر ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھو، اب تک میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ملکہ نے کہا، خدا خیر کرے، تمہارا خواب مبارک و مسعود ثابت ہو۔ ویسے مجھے بھی یقین ہے کہ ظلم کی ٹہنی زیادہ دنوں تک شاداب نہیں رہ سکتی، کسی نہ کسی طرف سے قہر الہی کا کوئی نہ کوئی طوفان ضرور اٹھے گا۔ آواز تو اس رحمت کے جو روئے زمین پر مظلوموں کا بہترین حامی ہے، جس نے طاغوت کے قید خانے سے انسانیت کو آزاد کرا لیا تھا۔ اس تیغ آبرو کا اشارہ آن واحد میں ہماری تمام بیڑیوں کو کاٹ سکتا ہے۔ غزالہ کو اپنے خواب کی تعبیر کا نہایت شدت سے انتظار تھا۔ ہر روز وہ سر سجدہ ہو کر گھنٹوں روتی رہتی تھی، کسی کو خبر نہ تھی وہ سسکیوں کی زبان میں اپنے پروردگار سے کیا کہا کرتی تھی۔ اتنی بات سب جانتی تھی کہ اکثر اس کے دوپٹے کا آنچل نم رہا کرتا تھا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد ایک زبردست واقعہ رونما ہوا۔ زندانیوں کا جو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، ان میں ایک وقت کی کمی واقع ہو گئی۔ دوسرے دن آنے جانے والی کنیز کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر مملکت کا غلہ محفوظ کیا جا رہا تھا، اس لیے عارضی طور پر اس کی تخفیف کر دی گئی ہے۔ خطرہ ٹل جانے کے بعد پھر اسے دستور مطابق بحال کر دیا جائے گا۔ ایک دن سویرے غزالہ سجدے میں سر رکھے رو رہی تھی، محل میں ایک شور برپا ہوا، تہہ خانے کی دیواریں ہلنے لگی، گرجتی ہوئی آوازوں کی دھمک سے دلوں کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔
सब एक अजीब सी दहशत तारी हो गई। कुछ समझ नहीं आता तह खानों में शोर कैसा है। इसी असना में बाल नोचती हुई सर पीटती हुई कनीज तह खाने में दाखिल हुई। इसने हाँपते काँपते बताया कि अचानक शहर पर गनीम ने चढ़ाई कर दी। दुश्मन की फौजी शहर पना के फसल तोड़कर किला के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। महल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बदहवासी के आलम में जिधर जा रहा है भाग रहा है। मुमलकत का ताज खतरे में है, नहीं कहा जा सकता कि घंटे 2 घंटे में क्या इनकलाब रुनुमा हो जाएगा। इतना सुनना था कि गजाला अपनी आंखों से अपनी जगह से उछल पड़ी। दुपट्टा कमर से कसते हुए कहा, आपा जानो मुझे इजाज़त दीजिए, ज़रा मैं इन कलगियों को देख लूँ जिनकी चमक से मेरी आंखें खैरा हो गई थी। यकीन कीजिए ज़मीन की गारत करूँ का कोई लश्कर नहीं था, इसलिए आसानी से वो बाहर निकल गई। पर बीच रास्तों से गुजरती हो अलबत्ता इसे थोड़ी सी दिक्कत पेश आई, लेकिन शोर हंगामा के रुख पर चलते हुए वो महल के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। महल के अंदर दाखिल होने के बाद एक अजीब नक्शा इसके सामने था। हर तरफ एक दहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कनीज़ें सख्ते की हालत में दीवारों से लगी खड़ी थी। किला के बाहर शोर फगा के एक क़यामत बरपा थी। हिम्मत करके आगे बढ़ी। एक जीने पर जो किला के दरवाजे के बर्जियों की तरफ निकल गया था चढ़ गई। काफ़ी दूर चलने के बाद अब इसे एक बर्जी के रोशनदान से बाहर कुछ हिस्सा नजर आया। वहीं छुप कर खड़ी हो गई। गनीम की फौजें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती आ रही, यहाँ तक कि बिल्कुल इसकी निगाहों के जद पर पहुंच गई। जैसे इसने गर्दन उठाए कलगियों वाले नौजवानों को देखने का इश्तियाक पूरा हो गया। बिल्कुल ख्वाब का मंजर आंखों के सामने था। वही बिजलियों की तरह चमकती हुई तलवारें, वही तेज घोड़ों की ना ख़त्म होने वाली किताब नज़र के सामने से गुजर रही थी। महवत के एक अजीब आलम में वो मंजिल देख रही थी। फ़िज़ा में एक नारे तकबीर की आवाज़ गूंजी। किला की फिसलें हिल गई। थोड़ी देर बाद एक धमाके की आवाज़ पड़ी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दीवार टूटकर गिरी हो। अब घोड़ों की टापों की आवाज़ किला के हदूद में सुनाई देने लगी। शायद गनीम की फौज किला में दाखिल हो गई थी। अब गजाला नीचे उतर के इस बुर्जी में आ खड़ी हुई जहाँ महल के अंदरूनी हिस्सा नजर आता था। वो मंजर बड़ा इबरतनाक था। जब महल का दरवाज़ा तोड़कर फौज के सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, नागहां करीब ही एक गैर आवाज़ कान में गूंजी, जोरो तबदाद के बानी को गिरफ्तार करके सिपहसालार के सामने पेश किया जाए। महल की मस्तूरात कनीज़ों को हाथ न लगाया जाए, किसी चीज़ को नुकसान न पहुंचाया जाए। बस दीवार की आवाज़ सुनकर गजाला चौंक गई। इसे जानी पहचानी आवाज़ मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज़ करीब से सुनाई दी। इस मर्तबा गजाला पर एक सख्ता तारी हो गया। बिल्कुल इसी मरहूम बाप से मिलती हुई आवाज़ थी। गजाला के इल्म यकीन में चूँकि बाप डाकुओं के हाथों शहीद हो चुका था, इसलिए सख्त अचंबा था। अब नहायत बेताबी के साथ वो चेहरा देखना चाहती थी। इस दरमियान में इसने देखा चंद सिपाही बादशाह को गिरफ्तार करके कशा ले जा रहे थे। ये मंजर देखकर फर्श पर सजदा शुक्र के लिए झुक गई। अब इसे अच्छी तरह यकीन हो गया था वो घड़ी तो घड़ी में जिंदा का दरवाज़ा खुल ही जाएगा। अब हिम्मत करके वो नीचे उतर आई। एक जगह छुप कर खड़ी हो गई। उम्मीद बहम की हालत में एक अजीब कैफियत इस पर तारी थी। कभी दिल पे ख्याल गुजरता अब रहाई का वक्त करीब आ गया। कभी अंदेशा दामन गेर होता कहीं एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में ना गिरफ्तार हो जाए। अंजाम समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। ख्यालात की इस कशमकश में वो गुमसुम खड़ी थी कि सामने एक वजी मुकद्दस चेहरा तलू हुआ। गजाला की निगाह उठी तो फिर झुक गई। फिर दूसरी बार उठी, चेहरा हैरत में डूब गई। क्या सचमुच अब्बा जान? मगर वो तो मुद्दत हुई डाकुओं के हाथों से शहीद हो गए। शहीद को ज़िंदगी ज़रूर मिलती है, लेकिन ऐसी महसूस ज़िंदगी कैसे मिली है? सिर्फ आवाज़ का मुशाबा हुस्न इत्तेफाक का नतीजा तो कहा जा सकता, मगर इतने बड़े हुस्न इत्तेफाक का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। आवाज़, चेहरा, महरो, कदो कामत, हर चीज़ हूबहू मिल जाए। सत्य के आलम में कुछ इसी तरह के ख्याल जिसके जहन से गुजर रहे थे। फिर अचानक इसके कदमों में जुम्बिश पैदा हुई। दबे पाँव वो जाने वाले के पीछे चल पड़ी। अचानक इसे याद आ गया था इसके बाप की सबसे छोटी उंगली में एक याकूत की अंगूठी थी, जो मरने से चंद घंटे पहले इसकी माँ ने अपनी उंगली से उतार के इसके बाप की उंगली में पहनाए थे। इसे इस बात पर सख्त हैरत के बगैर किसी मुहाफिज दस्ता के वो अकेले महल में गश्त कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह खड़ी हो गई। अंगूठी देखने की तमन्ना में वो इस शख्स का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो तेज तेज कदम उठाता हुआ शख्स वापस लौटा। दूर ही से याकूत सुर्ख अंगूठी इसकी सबसे छोटी उंगली में चमक रही थी। अब गजाला से बस ज़ब्त ना हो सका। बेख्तियार इसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी, अब्बा जान। जाने वाले ने पलट कर देखा, रुक गया। एक लम्हे के बाद फिर एक चीख बुलंद हुई, बेटी गजाला। गजाला का रहमान आ गया और बाप के शानों पर सर रख कर रोने लगी। जज्बात का तूफान थम गया। जाने के बाद इसने बाप से दरियाफ्त किया, अब्बा जान आप तो हमारे इल्म यकीन में शहीद हो चुके थे।
دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبہ شفقت سے بھری آواز میں کہا، بیٹی میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے، انتہائی دردناک قصہ تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم بھی اب تمہاری المناک سرگشت سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہے۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہیں لگا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے تمہیں آسانی سے پا لیا، اب تمہاری بڑی بہن کی فکر دامن گیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کا جب تک فکر داغ نہیں پہنچا لوں گا آب و دانا حرام ہے۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، آپا یہی ہے ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کیا گیا، اس کے ساتھ بہت ساری عورتیں گرفتار، میں انہی کے امرا تھی۔ ابھی چند گھنٹے ہوئے تہہ خانے سے چھپ چھپا کر باہر آئی ہوئی خبر سن کے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑ آئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، غزالہ کیا تم نے تہہ خانے کا راستہ دیکھا ہے؟ تم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب، تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دے تو محل کے کسی کنیز کو ساتھ لے لوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کی رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ خانے کی طرف لے کر چلی۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک جذبات کے سمندر میں طوفان امڑنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی، پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور سے بہن کو آواز دینے لگی، ابا جان مبارک ہو، آپا جان مبارک ہو، ابا ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ظالم بادشاہ کا شکست ہو گئی، آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں اور تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ غزالہ کی بات سن کر ملکہ ہنسنے لگی، لیکن چند لمحے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو خوشی سے پاگل ہو گئی، اچانک چیخ اٹھی، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میرے ابا آ گئے؟ کیا ہماری نجات کا وقت آ گیا؟ اس کے بعد دیر تک باپ کے دامن سے لپٹتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب غزالہ کے بڑھے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہہ خانوں کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہر شخص سن لے کہ ظالم جابر بادشاہ حکومت کا چراغ گل ہو گیا، آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں۔ اعلان کرتا ہوں تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں، تمام کنیزیں آزاد ہیں، تمام غلام آزاد ہیں، دروازہ کھول دیا جائے، زنجیریں توڑ دی جائیں، آج ملزموں کی داد رسی کا دن ہے، آج زیر دستہ کا انتقام کا دن ہے۔ اعلان سننے کے بعد تہہ خانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آنچل پھیلا کر دعائیں دی۔ آج ایک مدت کے بعد زندان کی تاریخ قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ دیکھتے دیکھتے سارا تہہ خانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم جابر بادشاہ کے کیفر کا پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترے۔ فولاد کے زنجیروں میں گرفتار ظالم بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا مجمع بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھ لیں سپہ سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ یہی عالم تھا کہ بوڑھے سپہ سالار نے کھڑے ہو کر مجمع کو مخاطب کیا، معزز حاضرین، آج آپ نے دیکھ لیا ظلم و جبر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں، میری زندگی کا میدان جنگ نہیں تھا، لیکن حاطف کیب کے اشارے پر علم و جور کی بادشاہیت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی۔ قدرت نے مجھے گدائے بے نوا سے وہ کام دیا جو زمانے کے بڑے بڑے سورما انجام دیا کرتے ہیں۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ خطرناک تماشا دیکھ لیں۔ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آنکھوں سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ اپنی فرمان روائی کے گھمنڈ میں کل تک جس خدا کی بے پناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگ دل نابکار کی شکاوت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آجروں میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے افگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں سے آہوں کے دھوئیں اٹھے، کتنی پاک تنیت روحوں نے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا۔ زیر دستوں کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بالآخر رنگ لائے۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکروں سے پاش پاش ہو گیا۔ مملکت کے نظاموں کو صدائے عام ہے، انہیں اور ناہنجان کے منہ پر تھوک تھوک کر اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں۔ مجمع سے آواز آئی، ہمارے زخموں کے تسکیے کے لیے اتنا بہت ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس سیاہ بخت کے دونوں ہاتھ الگ الگ باندھے جائیں، انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت یہ اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کا دل ہل گئے۔ دم کے دم اس سیاہ بخت کی لاش کے پرزے اڑاتی ہے کہ ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں خشکی میں ڈوب گئی۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد فاتح سپہ سالار نے محل کا رخ کیا۔ اس کے حکم پر محل کی ساری کنیزیں ایک جگہ جمع کر دی گئی، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بادشاہ کے دلالہ تھی، انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں سے مال ضبط کر لیے تھے، زبردستی جن کی جائیدادیں چھین لی تھی، جن لڑکیوں کو
جب اٹھوایا منگوایا تھا ان کا اعلان عام ذریعہ سب کو دربار میں طلب کیا گیا، جس کا جو حق تھا اسے واپس دیا گیا۔ لوگوں نے فرتے کے دس فاتح سپہ سالار کے قدم چوم لیے۔ شام ہوتے ہی فاتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے، انتہائی خوشبو کے ساتھ خدا کی بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فاتح سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لیے نہایت بےتابی سے اپنے بوڑھے باپ کے پرسکون لمحوں کو انتظار کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز فضائے فرات سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے قریب بلایا، ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی بےتابی آپ بیتی سنائی۔ غزالہ، تمہیں یاد ہوگا رات کے پچھلے پہر جب ڈاکوؤں نے کمند پھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں ایک گھوڑے کے پیٹھ پر باندھ کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا تم بتاؤ گے، لیکن میرا ماجرا ہے کہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے گئے، ایک پہاڑ کی بلندیوں سے مجھے باندھ کے نیچے دھکیل دیا۔ جیسے ہی میں نیچے کی طرف لڑکنے لگا میری آنکھیں از خود بند ہو گئی۔ میں انتہائی درد و کرب کے ساتھ اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، حضور قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں۔ فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد سن لی۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک گہری غار کی چٹان پر لٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا بھی کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔ حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا میرے جسم کے کئی ٹکڑے اڑ جانا چاہیے تھے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ میں نے تیمم کر کے اس تاریک غار میں نماز فجر ادا کی۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر جب دن کا اجالا پھیلا تو میں نے غار سے نکل کر راستہ تلاش کیا، لیکن وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ کسی طرف بھی راستہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر میں اسی غار میں لوٹا ہے۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام آ گئی، آفتاب ڈوب گیا، تارے نکل آئے۔ اب ہر طرف سے توجہ سمیٹ کر اپنے دل کا زاویہ درست کیا اور عالم تصور میں اپنے آقا کی چوکھٹ پر حاضری دی۔ میری زندگی کتنی دلکش رات اور سارے جہاں میں رگ و جان کا کوئی رشتہ نہ تھا، سب سے کٹ کر میں ایک بے قرار لطیف بن گیا۔ جب میں عالم ہوش کی طرف واپس لوٹا تو سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اٹھ کر تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ وہ سجدے بھی تمام عمر یاد رہیں گے، کتنا حضور و قلب تھا۔ اس رات کی تمام تجلیات الہی کا مشکل ان پلکوں کے نیچے جل رہی تھی۔ ڈاکو اپنے تئیں مجھے زندگی کی زحمت میں ڈال گئے تھے، لیکن وہ میرے وجود کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اسے عالم کیف شہود میں کئی دن گزر گئے، نہ بھوک پیاس کا غلبہ تھا، نہ کسی طرح کے اضطراب محسوس ہوتا تھا۔ اب اپنے آقا کے احسانات کی بارش بھیگ بھیگ کر شرابور ہو گیا تھا۔ اب دل میں پہلے جیسے تنہائی کی وحشت نہیں تھی۔ انجانے طور پر نہا خانہ قلب میں اس یقین کی شمع جل اٹھی تھی، کسی نہ کسی دن کوئی غیبی حال ضرور نمودار ہوگا۔ اگرچہ چاروں طرف سرف و فلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھی، لیکن دل مطمئن تھا۔ غیبی چاروں گھروں کے لیے راہ گزر پیدا کرنا کوئی مشکل امر نہیں۔ جو پروردگار پتھریلے جگر میں کیڑے مکوڑوں کو غذا فراہم کرتا ہے، اس کی رحمت مت ہو گئی تو میرے لیے بھی نجات و سلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔ رحمت کے قافلے کے انتظار میں 1 مہینے کی مدت گزر گئی، لیکن کسی طرف بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں غار میں مصروف عبادت تھا، باہر پہاڑ کی چٹانوں پر آدمیوں کی آواز سنائی پڑی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے مسرت امید کا چراغ جل اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا 2 آدمی کمند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے تھے۔ وادی کی سرزمین پر اترتے ہی میں نے انہیں سلام کیا، بجائے اس کے وہ میرے سلام کا جواب دیتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا میں آدم زاد ہوں۔ بہت دیر بعد مجھے میرے وجود سے مانوس ہو گئی تو میں ان سے دریافت کیا کہ اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں، ورود مسعود کی فرغ و غایت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اس وادی میں ایک ایسا تریاق ہے جسے حلق سے اتار لینے کے بعد محلق سے محلق زہر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی تریاق کے تلاش میں ہم یہاں تک آئے ہیں۔ میرے چند ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر کمند کا سرا پکڑے کھڑے ہیں۔ پھر میں نے اپنی سرگزشت کہانی سنائی، جسے سن کر وہ سخت متحیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کے شگاف سے انہوں نے تریاق کے کچھ اجزاء نکالے۔ اپنا کام ختم کر چکنے کے بعد انہوں نے کمند کے ذریعے اوپر چڑھنے کی تیاری شروع کر دی۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے یقین دلایا اوپر پہنچ کر اس طرح وہ مجھے بھی کھینچ لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اوپر پہنچ کر انہوں نے مجھے نیچے کمند کی رائی میں نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کمند سے باندھ لیا اور اس کے بعد رسی کی حرکت دی، انہوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اوپر پہنچ جانے کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے فضل شریک حال نہ ہوا
ہوتا تو ہرگز مجھے اس وادی مرگ سے نجات نہ ملتی۔ اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری بہت خاطر مدارت کی۔ وہ مجھے ہمراہ وادیوں تک لے گئے۔ وہاں چند دن قیام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہو حجاز کی طرف جانے والا ایک قافلہ کہیں قریب سے گزر رہا ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ خوبی نصیب کے قافلے کے گرد و دیوار سے نظر آئی اور میں دوڑ کر شامل ہو گیا۔ اگرچہ صبح کا وقت گزر چکا تھا لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب بھی سنہری جانیوں کے سامنے کھڑا ہوتا غزالہ کے لیے خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن میری ارجمندی کا ستارہ اوج پر تھا۔ نیند کا ایک جھونکا آیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ خواب میں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ گر ہیں۔ سبحان اللہ، ارشاد فرما رہی ہیں قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں بھی ادیربن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں انتظار کرے۔ چلتے چلتے ایک دن میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جو ہی میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا داروغہ نے میرے نام دریافت کیا۔ میرا نام سنتے اس نے تاکید فرمائی، فوراً دار الخلافہ جاؤ جہاں پناہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک لشکر جران میدان میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور فرمایا کئی دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت سے حکم صادر ہوا کہ سمرقند کا بادشاہ ظلم و طغیان سے حد سے بڑھ گیا ہے۔ لشکر تیار کھڑا ہے، تم اس کی کمان سنبھالو اور سمرقند پر چڑھائی کر دو۔ فتح تمہارے مقدر میں ہو چکی ہے۔ تمہاری بیٹے غزالہ وہیں ہے، شاہی محل کے ایک تہہ خانے میں مقید ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد تم اس ظالم بادشاہ کے کیفر کردار تک پہنچ جاؤ، اس کی جگہ کسی دیندار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ۔ یہاں تک فاتح سپہ سالار کا قصہ تمام ہوا۔ دوسرے دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک عادل دیندار شخص کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور اپنی دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ کے آیا۔ دوستو، یہ تھی ایک خوبصورت اور رقت انگیز داستان جو حقیقت ہے، حقیقی کہانی ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے میرا دل چاہتا کہ یہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔